سمندر کے نیچے چھپی ہے ایک سنہری کہانی، گولڈن فش کی جادوئی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ صرف مچھلی نہیں، قسمت کا راز ہے۔ دیکھو میجک گولڈن فش کی کہانی۔ ایک جادوئی جنگل میں چمکتی جھیل تھی، جہاں سونے کی مچھلیاں رہتی تھیں جو جھیل میں جادو بکھیرتی تھیں۔ فہد نامی ایک ذہین لڑکا جھیل کے کنارے رہتا تھا، جو مچھلی پکڑنے کا روایتی ہنر خوب جانتا تھا۔ فہد صرف اتنی مچھلیاں پکڑتا تھا جتنی اسے ضرورت ہوتی، تاکہ جھیل کا توازن برقرار رہے۔ فہد کی محتاط محنت سے اس کا گھر ہمیشہ بھرا رہتا تھا، اور وہ جنگل میں سب سے خوش تھا۔ اسی جنگل میں رومی نامی ایک نوجوان اور جلد باز لڑکا رہتا تھا، جو آسانی سے امیر ہونا چاہتا تھا۔ رومی نے دیکھا کہ فہد کامیاب ہے، تو اس نے سوچا کہ وہ فہد کی صرف نقل کر کے امیر ہو جائے گا۔ اگلے دن رومی نے اپنا سامان فہد کی طرح بنایا، لیکن ایک بڑے اور غیر محتاط جال کے ساتھ۔ رومی نے سوچا کہ فہد کا سارا راز اس کے ہنر میں نہیں، بلکہ اس کے جال میں ہے۔ فہد نے رومی کو خبردار کیا، رومی، جھیل کا ایک انوکھا قانون ہے، اس کے توازن کو مت توڑنا۔ رومی نے فہد کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنا بڑا جال جھیل کے انڈے دینے والے علاقے یعنی سپوننگ ایریا میں پھینک دیا۔ کچھ ہی دیر میں رومی نے بڑی تعداد میں سونے کی مچھلیاں پکڑ لی، اور اس کے چہرے پر لالچ آ گیا۔ رومی نے جھیل کے قانون کی پرواہ نہ کی اور ساری کی ساری مچھلیاں لے گیا، یہاں تک کہ وہ بھی جو چھوٹی تھیں۔ اس کے برعکس فہد نے صرف 2 مچھلیاں پکڑی اور باقیوں کی حفاظت کے لیے جال کو واپس موڑ لیا۔ رومی پہلے دن بہت امیر ہو گیا، اور اس نے فہد کا مذاق اڑایا کہ تم بے وقوف ہو۔ اگلے دن رومی دوبارہ اس جگہ گیا، لیکن جھیل کا سونا مدھم ہو چکا تھا اور مچھلیاں کم تھیں۔ جھیل کے اس حساس حصے سے جادو اور زندگی دونوں ختم ہو رہے تھے رومی کی لالچ کی وجہ سے۔ رومی نے سوچا کہ فہد کا ہنر اب بدل گیا ہوگا، اور اس نے دوبارہ اس کی نقل کی غلط کوشش کی۔ رومی کے پاس ہنر نہیں تھا، وہ صرف سامان کی نقل کر سکتا تھا، محنت اور لگن کی نہیں۔ رومی کی جلد بازی سے جھیل کا توازن بگڑتا گیا، اور مچھلیاں خوف زدہ ہو کر جھیل کی تہہ میں جلی گئیں۔ فہد نے دیکھا کہ جھیل مر رہی ہے، اور اسے احساس ہوا کہ اسے رومی کو روکنا ہوگا۔ فہد نے جھیل کے جادو کو واپس لانے کے لیے ایک روایتی جادوئی آواز نکالی۔ رومی نے اس آواز کو بھی نقل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز صرف بے ہنگم شور تھی۔ فہد نے رومی کو جھاڑ لگائی، رومی، یہ نقل نہیں ہے، یہ جھیل سے محبت ہے، تمہیں اس کا قانون سمجھنا ہوگا۔ فہد نے سمجھایا کہ جھیل کا قانون یہ ہے کہ محنت صرف پکڑنا نہیں، بلکہ واپس دینا ہے۔ فہد نے رومی کو دکھایا کہ وہ اپنے ہنر سے صرف بڑی مچھلیوں کو نشانہ بناتا ہے اور بچوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے کہا، تم نے میری کامیابی کی نقل کی، مگر میرے احترام اور صبر کی نہیں۔ رومی نے اپنے لالچ اور غیر محتاط رویے پر شرمندگی محسوس کی اور اپنا جدید جال توڑ دیا۔ دونوں نے مل کر جھیل کی صفائی کا مشکل کام شروع کیا، رومی نے فہد کی رہنمائی میں۔ انہوں نے جھیل کے حساس حصے کو پتھروں سے گھیر لیا تاکہ کوئی وہاں مچھلی نہ پکڑ سکے۔ فہد نے رومی کو روایتی جال بننے کا ہنر سکھایا، صبر اور محبت سے۔ رومی نے اپنا جال بننے میں دن لگائے، اور اس نے سیکھا کہ اصل محنت وقت لیتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد جھیل کا سونا واپس آنے لگا، اور مچھلیاں دوبارہ سطح پر نمودار ہوئیں۔ رومی نے اپنا پہلا خود کا بنا ہوا جال استعمال کیا اور صرف ایک بڑی مچھلی پکڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک مچھلی اس کے پچھلے لالچی شکار سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ رومی نے فہد سے کہا، فہد، اب سمجھ آیا، محنت تمہارے ہنر میں تھی، میرے سامان میں نہیں۔ فہد نے کہا، اور تم نے اس جھیل کو یہ سکھایا کہ توازن ٹوٹ سکتا ہے، مگر محبت اسے ٹھیک کر سکتی ہے۔ رومی اب فہد کا شاگرد بن گیا، اور دونوں مل کر جھیل کی حفاظت کرنے لگے۔ انہوں نے جنگل کے دوسرے لوگوں کو بھی سکھایا کہ وسائل کو کیسے احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ رومی کی تیز رفتاری اب برے کاموں میں نہیں، بلکہ حفاظت میں استعمال ہونے لگی۔ رومی نے اپنا ہنر فہد کے روایتی طریقوں کے ساتھ ملا کر ایک انوکھا طریقہ اپنایا۔ رومی کی کوششوں سے جھیل کا پانی پہلے سے بھی زیادہ صاف اور چمکدار ہو گیا۔ رومی نے سیکھا کہ نقل میں کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو اپنی محنت اور سچائی میں ہے۔ فہد اور رومی اب دونوں ہی جھیل کے انوکھے قانون کے محافظ تھے۔ جھیل میں سونے کی مچھلیاں بھی خوش تھیں، کیونکہ ان کا گھر محفوظ تھا۔ دونوں کی دوستی سے ثابت ہوا کہ توازن اور تعاون سب سے اہم ہے۔
फहद ने रूमी को सिखाया कि सब्र क्या है और रूमी ने फहद को नई इजादात सिखाई और यूं ही चमकती झील का कानून जंगल के दिल में हमेशा के लिए महफूज हो गया। हर कोई जानता था कि सबसे बड़ी दौलत कुदरती वसाइल की हिफाजत है। रूमी अब फख्र से अपना हाथ से बना हुआ जाल इस्तेमाल करता था जो उसकी मेहनत की अलामत था। और यूं ही फहद और रूमी की एक और सबक आमूज कहानी खत्म हुई। हकीकी कामयाबी किसी की नकल करने में नहीं, बल्कि अपने हुनर को समझने और कुदरती वसाइल को एहतराम और तवाज़न के साथ इस्तेमाल करने में है। वसाइल सिर्फ आपके नहीं हैं, आपको उन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है। अगर आप फहद और रूमी को अपने घर के पानी या दरख्तों को महफूज करने में मदद देना चाहेंगे, तो आप उन्हें कौन सा अनोखा कानून समझाएंगे? अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो जंगल टेल स्टूडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी ख़त्म मगर सबक बाकी है। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में। अल्लाह हाफिज़।